تو قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواس بکے گا وہ ولد الحرام ہے، وہ ولد الحرام ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اپنی گندی زبان سے گندی بکواس کو بولتے ہیں، جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا، اللہ نے جس کو مبشر کہا، بشیر کہا، ارے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پر تھوک نہیں جاتا، تھوکنے والے کے چہرے پر تھوک گرتا ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو، ہم کو پیٹو، ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ کر پکارا، یعنی مرسی ٹو دا مین کائنڈ، اور اسلام میں آپ اسلام پہ تنقید کرو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھو، تم مجھے میری انگلی کاٹو گے میں تکلیف کا اظہار کروں گا، تم میرا پیر توڑ دو گے میں تکلیف سے رو پڑوں گا، تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا، تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر رسول کی شان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، ہمارا دل ہے، دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، سر اور جسم پر حملہ برداشت کریں گے۔ اور بکواس بکتے لوگ بولیں کہ صاحب وہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناب شناب بکا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا، اللہ نے جس کو مبشر کہا، بشیر کہا، ارے آسمان پر تھوکنے سے آسمان پر تھوک نہیں جاتا، تھوکنے والے کے چہرے پر تھوک گرتا ہے۔ اور قرآن میں بتلایا گیا، سنو، قرآن کریم میں بتلایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایک شخص تھا مغیرہ بن ولید اس کا نام تھا، ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا، وہ بھی گستاخی کرتا تھا، تو قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ جو نبی کی شان میں بکواس بکے گا وہ ولد الحرام ہے، وہ ولد الحرام ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اپنی گندی زبان سے گندی بکواس کو بولتے ہیں۔ ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو قانون تو سب کے لیے ہے نا، آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشٹرا کے مکھیہ منتری کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک ناتھ شنڈے اس کا ساتھ دیں؟ کیوں ایک ناتھ شنڈے اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قانون اگر ہے تو اس کو گرفتار کرو۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چاند سے مٹھی لا کر دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھیجاؤ۔ مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر، جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹا ہے، گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر۔ جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا، احتجاج ہوگا، تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں، یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نکل رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے، مگر کوئی سیکولر پارٹی کا آدمی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لیٹر بھیجایا،
राष्ट्रवादी को लेटर भिजाया, समाजवादी को भिजाया, जितने जितने ये सब लोग हैं सबको खत भिजाया इम्तियाज जलील ने कि आओ तुम क़यादत करो, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे चलेगा। मगर कोई नहीं आए और सबको एक फिक्र लाहक थी कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को पुलिस निकलने नहीं देगी, निकलेगा तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या अगर जाएगा तो रोड पर गड़बड़ हो जाएगी। याद रखो महाराष्ट्र के मुसलमानों, जब तक तुम एहतजाज नहीं करोगे हम अपने मसाइल को हल नहीं करवाएंगे। तुमने एक कोशिश की, तुमने लाखों की तादाद में निकला और आज महाराष्ट्र की हुकूमत परेशान है। बीजेपी के 5 एमएलए मुख्यमंत्री को खत लिखकर कह रहे कि जिसने प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप बकने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार किया जाए।